جب لولو نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دہاڑی خنجر مارا پیٹ پر، زہر آلود خنجر تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گرے تو اختصار کے ساتھ میں آگے چلتا ہوں. جب آپ نیچے گرے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. تو اس سے پہلے کچھ صحابہ مدینے سے کافی دور ایک بستی میں گئے، ایک حکیم کو لے کر آ رہے تھے. جب حکیم کے پاس پہنچے، وہ ایک دانا شخص تھا، وہ ایک سمجھدار حکیم تھا اور بڑا پائیدار حکیم تھا. اس حکیم کے پاس پہنچے، اس حکیم کو ساتھ لیا. ساتھ لے کر جب تھوڑے سے چلے تھے نا، اس نے کہا بابا میں نہیں جا رہا. صحابہ نے کہا کہ مولا کائنات نے آپ سے فرمایا آپ آئیں، فاروق اعظم کا علاج کریں. انہوں نے فرمایا عمر کا انتقال ہو چکا ہے، عمر وصال فرما چکے ہیں. دونوں حیران رہ گئے صحابی کہ آپ کو کیسے پتا چلا. انہوں نے کہا یہ جو سامنے بکری چر رہی ہے نا، یہ مالک کی بکری نہیں ہے، یہ کسی غیر کے کھیت میں چل رہی ہے. جب تک عمر زندہ تھا کسی جانور کی جرت نہیں تھی وہ کسی اور کھیت میں جا کر اپنا منہ لگا لے، کیونکہ جانور بھی جانتے تھے کہ عمر عدل والا ہے، عمر عدل کو قائم کرنے والا ہے. جو یہ بکری اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کے کھیت میں چر رہی ہے، اس کا مطلب ہے عمر وصال فرما چکے ہیں. وہ پیچھے چلا گیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اللہ اکبر. یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے صرف ہاتھ اٹھائے تھے یا اللہ اکبر بھی کہہ دی تھی، یعنی اللہ اکبر کہی یا نہیں کہی. اس سے پہلے یہ آپ کو خنجر اس لولو نے مار دیا. اب خنجر لگا ناف کے نیچے اور 2 دہاڑی خنجر تھا، زہر آلود تھا. فاروق اعظم نیچے گر گئے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گرے تو کوئی مسجد میں افراتفری نہیں پڑی. ایک دم لوگ ایک دوسرے کی طرف بھاگنا نہیں شروع ہو گئے، بلکہ وہ اور صحابہ کو بھی مارتا مارتا پیچھے گیا. مختلف صحابہ کو اس نے مارا اور کوئی صحابی وہاں شہید بھی ہو گئے. پیچھے گیا تو ایک صحابی نے اسے پکڑا، اس پر ایک کمبل ڈالا تو اس نے فوراً خودکشی کر لی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راز عام ہو جائے کہ عمر کے شہادت میں کس کا ہاتھ ہے. اس نے خود بھی خودکشی کر لی. تو مسجد میں کوئی افراتفری نہیں پڑی. یہ بات پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، یہ بات ہر ایمان والے کے لیے ہے. آج ایک کانٹا لگ جائے تو ہم نماز توڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، فرض جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ اللہ اکبر رستے وہی مستند مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے، وہی رستے مستند مانیں گے. صحابہ نے جماعت کو ضائع نہیں کیا، قیامت تک بتا دیا چاہے کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ کے رستے کو کبھی نہیں بھولنا ہے، کبھی نہیں بھولنا ہے. خنجر لگا ہوا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کوئی افراتفری نہیں پڑی. آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا اے عبد الرحمن بن عوف آگے اور جماعت کروائیں. صحابہ نے بغیر کسی افراتفری کے نماز پڑھی. اگر بزرگ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی ایک تقدیر ہے نا کہ جانا تو جانا ہی ہے. اگر بر وقت عمر کو اٹھایا جاتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے کر جاتے، بر وقت علاج ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ دن آپ اور بھی زندہ رہ جاتے. یہ تو یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں. اگر عمر 6 مہینے تک اور زندہ رہتا تو پوری دنیا میں ایک کافر بھی باقی نہ رہتا، ساری کی ساری دنیا کے انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہے. تو آپ کو خنجر لگا، کوئی افراتفری نہیں پھیلی، کوئی کچھ نہیں ہوا. پھر نماز پڑھی گئی اہتمام کے ساتھ. آج ہماری کیا حالت ہے؟ کیا میں اور آپ اس طرح نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہماری توجہ ہے اس طرف؟ ہم سوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے فجر جا رہی ہے، ظہر جا رہی ہے، عصر جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے. نعرے ہم بڑے بڑے لگائیں گے، باتیں ہم بڑی بڑی کریں گے، نمازوں کا علم ہی نہیں ہے ہمیں. لیکن صحابہ رستے وہی مستند مانیں گے، بس وہی چیز مستند ہے جن سے ہو کر رسول اللہ کے اصحاب گئے ہیں.
پوری کی پوری نماز پڑھی گئی. اس کے بعد کچھ دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے. پھر یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. آپ دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. آپ کی جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ قیامت تک یہ اعلان کرتے ہوئے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں جب بھی عمر کو ہوش آتا, زخمی حالت میں بھی ہوش آتا, عمر کہتے کیا اذان ہو گئی ہے, مجھے مسجد میں لے چلو, میں باجماعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. آخر تک صحابہ نے نمازوں کی پابندی کی ہے. حضرت فاروق اعظم جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, آپ اہل جنت میں سے ہیں, آپ کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی, اس کے باوجود آپ شہادت کے وقت بھی نمازوں کے پابند رہے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں.